ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مطلب اگر ہم کسی طرح ماضی میں چلے جائیں، فرض کریں ہم 7ویں صدی عیسوی میں ہیں اور وہاں سے ہم کسی انسان کو ٹائم مشین کے ذریعے آج کی دنیا میں لے آئیں۔ یہ تو کافی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ بالکل، اور پھر اچانک اس کے سامنے ایک جدید ایٹمی بم کا دھماکہ ہو جائے، وہ آسمان کو چھوتا ہوا جو ایک مشروم کلاؤڈ ہوتا ہے نا، اور وہ پوری تباہی کا منظر۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ انسان واپس اپنے دور میں جا کر لوگوں کو یہ سب کیسے بتائے گا؟ دراصل اس کے پاس تو وہ جدید الفاظ ہوں گے ہی نہیں، مطلب یورینیم یا تھرمو نیوکلیئر ری ایکشن جیسے الفاظ تو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو وہ اپنے دور کے الفاظ ہی استعمال کرے گا نا۔ وہ شاید کہے گا کہ میں نے آگ کا ایک بہت بڑا طوفان دیکھا، یا ایک ایسا دھواں دیکھا جس نے پورے آسمان کو ہی ڈھانپ لیا تھا۔ بالکل، اور وہ اس جدید ٹیکنالوجی کو بیان کرنے کے لیے قدیم استعارے اور تشبیہات ہی استعمال کرنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ دیکھیں انسانی ذہن کسی بھی نامعلوم چیز کو ہمیشہ اپنے معلوم علم کے دائرے میں رکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ جو گہرا مطالعہ ہے وہ بالکل اسی حیرت انگیز اور سچ کہوں تو تھوڑے سے خوفناک تصور پر مبنی ہے۔ ہم آج جس تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ عمران این حسین کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے دی قرآن، دی گریٹ وار اینڈ دی ویسٹ۔ قرآن، عظیم جنگ اور مغرب۔ جی، اور اس کتاب میں مصنف نے ایک انتہائی تہلکہ خیز نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج کی جو جدید جیو پالیٹکس ہے نا، یعنی جو سپر پاورز کی آپسی کشمکش ہے، ڈالر کی بالادستی ہے، یا یہ جو یوکرین اور روس کا تنازع چل رہا ہے، یہ سب کوئی نئے مسائل نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہیں یہ؟ اور ان کے مطابق قدیم الہامی کتابوں اور پیشگوئیوں میں ان کا نقشہ صدیوں پہلے ہی کھینچ دیا گیا تھا۔ تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم مصنف کے اس منفرد زاویے کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ جدید دنیا کو آخر کس عینک سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی گہرائی میں اتریں، ایک بہت اہم بات واضح کر دینا ضروری ہے۔ جی بالکل، وہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں دیکھیں، ہم یہاں بیٹھ کر جن نظریات پر بات کر رہے ہیں وہ خالصتاً مصنف کی اپنی سیاسی اور مذہبی تشریحات ہیں۔ ہم نہ تو کسی مخصوص ایجنڈے کی تائید کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی بائیں بازو یا دائیں بازو کے نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مصنف کے ذہن میں جھانک کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دلائل کی عمارت کن بنیادوں پر کھڑی کی ہے۔ صحیح بات ہے، ہم حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر پیش کریں گے تاکہ سننے والے خود ان کا تجزیہ کر سکیں۔ تو چلیں سیدھا اصل مدے پر آتے ہیں۔ کتاب میں جس چیز کا سب سے زیادہ اور سب سے نمایاں ذکر ہے وہ ہے ایک آنے والی عظیم جنگ۔ ملحمہ۔ جی، مصنف کے مطابق یہ جنگ اب بہت قریب ہے۔ اسلامی روایات میں اسے ملحمہ کہا گیا ہے اور عیسائیت میں اسے آرمگیڈن کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ تو جنگوں سے بھری پڑی ہے نا؟ بالکل، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم۔ تو اس جنگ میں ایسا کیا مختلف ہے کہ مصنف اسے پوری انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک موڑ قرار دے رہے ہیں؟ دراصل اس کا جواب اس جنگ کے پیمانے میں چھپا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مصنف کا ماننا ہے کہ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہوگی جس میں فوجیں محض سرحدوں پر لڑتی ہیں۔ مطلب کچھ اور ہی سطح کی تباہی؟ ہاں، یہ مکمل تباہی کی جنگ ہوگی۔ انہوں نے قرآن کی سورۃ الرحمن کا حوالہ دیا ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر آگ کے شعلوں اور پگھلے ہوئے تانبے جیسے دھوئیں کا ذکر ہے۔ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ دراصل جدید ایٹمی جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے مشروم کلاؤڈز کی واضح پیشگوئی ہے۔ کہی تھی مصنف بالکل وہی دلیل دے رہے ہیں، یعنی الہامی کتابوں میں ایٹمی بم کو آگ کے شعلوں اور دھوئیں سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن کیا وہ صرف ان مذہبی حوالوں پر ہی انحصار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یعنی ان کے پاس کوئی سائنسی اور زمینی حقائق بھی ہیں؟ جی، وہ صرف مذہبی پیشگوئیوں تک محدود نہیں رہتے، وہ باقاعدہ سیکولر اور سائنسی رپورٹس کو اپنے نظریے کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کتاب میں جدید موسمیاتی ماڈلز اور نیوکلیئر ونٹر کی سٹڈیز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نیوکلیئر ونٹر؟ یہ تو بہت خوفناک تصور ہے۔ اور سائنسی تخمینے بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کے مطابق اگر ایک بڑے پیمانے کی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو شہروں کے جلنے سے تقریباً 150 ملین ٹن دھواں زمین کی فضا میں شامل ہو جائے گا۔ ایک منٹ، 150 ملین ٹن؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل،
اور یہ دھواں کرۂ ارض کے گرد ایک پورا غلاف بنا لے گا جس سے سورج کی 70% روشنی زمین تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ ارے باپ رے! تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ عالمی درجہ حرارت اس حد تک گر جائے گا کہ ہم ایک نئے برفانی دور یعنی آئس ایج میں داخل ہو جائیں گے۔ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، عالمی قحط پڑے گا۔ یہ تو واقعی دنیا کے خاتمے کا منظر ہے۔ اور ایک اور بات، مصنف نے ایک مشہور حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس عظیم جنگ میں حصہ لینے والے ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ ارے رکیں، یہ اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ 100 میں سے 99 افراد کا مارا جانا، یعنی انسانی تہذیب کا عملی طور پر خاتمہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکمران اتنا پاگل کیوں ہوگا کہ وہ ایک ایسی جنگ شروع کرے جس میں اسے پتا ہو کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے، اس جنگ کا کوئی تو محرک، کوئی تو ٹریگر پوائنٹ ہوگا نا؟ ہاں، اور اس سوال کا جواب مصنف نے ایک اور پیشگوئی میں تلاش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی سپر پاورز اسی سونے کے پہاڑ پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ یہ بات تو مجھے بہت الجھا رہی ہے۔ مطلب کیا وہ اسے لفظی معنوں میں لے رہے ہیں کہ سچ مچ کا سونا پانی کے نیچے چھپا ہے؟ نہیں، یا اس کے پیچھے کوئی معاشی استعارہ ہے؟ ہاں، دراصل وہ اسے بالکل لفظی معنوں میں نہیں لیتے۔ مصنف اس سونے کے پہاڑ کو موجودہ پیٹرو ڈالر سسٹم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، پیٹرو ڈالر سسٹم، ذرا اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اسے تھوڑا سا کھول کر بیان کریں تو 1971 میں امریکہ نے ڈالر کا سونے سے تعلق ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ کا تیل، جو دراصل دریائے فرات کے خطے کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی خرید و فروخت کو ڈالر سے جوڑ دیا گیا۔ یعنی تیل کی قیمتیں ڈالر میں طے ہونے لگیں۔ بالکل، اور آج پوری دنیا کی معیشت اسی سسٹم پر چلتی ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ تیل کی دولت پر کنٹرول اور ڈالر کی بالادستی ہی دراصل وہ سونے کا پہاڑ ہے جس نے دنیا کو ایک لالچ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے! یہ ربط تو بہت گہرا ہے۔ اور یہی وہ معاشی نظام ہے جسے بچانے یا تباہ کرنے کے لیے یہ حتمی ایٹمی جنگ لڑی جائے گی۔ واہ! مطلب انہوں نے جدید فیاٹ کرنسی اور بین الاقوامی بینکاری کے نظام کو ایک قدیم استعارے سے جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ معیشت اور پیشگوئی کو آپس میں کیسے ملا رہے ہیں۔ یہ ان کے تجزیے کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن اگلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس میدان جنگ میں آخر آمنے سامنے کون ہوگا؟ عام طور پر جب ہم عالمی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم دنیا کو مشرق بمقابلہ مغرب دیکھتے ہیں یا جمہوریت بمقابلہ کمیونزم دیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا مصنف بھی دنیا کو انہی خانوں میں بانٹ رہے ہیں؟ جی نہیں، مصنف کی تقسیم انتہائی حیران کن اور روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ وہ اس جنگ کو کسی جغرافیائی مشرق اور مغرب کی جنگ نہیں سمجھتے۔ تو پھر کن کے درمیان ہے یہ جنگ؟ ان کے مطابق یہ عظیم جنگ بنیادی طور پر خود عیسائیت کے اندر دو بڑے کیمپوں کے درمیان ہوگی۔ ایک طرف امریکہ اور نیٹو کی قیادت میں مغربی عیسائیت ہے، اور دوسری طرف روس کی قیادت میں آرتھوڈاکس عیسائیت ہے۔ ایک سیکنڈ، مغربی عیسائیت؟ اگر ہم آج کے یورپ اور امریکہ کو دیکھیں تو وہ تو بہت حد تک سیکولر ہو چکے ہیں نا؟ مذہب کا تو ان کی ریاستی پالیسیوں میں کوئی خاص عمل دخل ہی نہیں رہا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر مصنف انہیں عیسائی طاقت کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں، مصنف کے نزدیک یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دراصل یہی تو ان کی اصل دلیل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے نزدیک مغربی دنیا کا یہ جو سیکولرزم ہے، ان کا سود یعنی ربا پر مبنی جو استحصالی معاشی نظام ہے، اور ان کا نیا اخلاقی ایجنڈا، یہ سب دراصل ان کی ایک نئی مذہبی اور اخلاقی شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔ یعنی سیکولرزم ہی ان کا مذہب بن گیا ہے۔ بالکل۔ مصنف نے کتاب میں مغرب کی جانب سے ہم جنس پرستی کو قانونی اور معاشرتی حیثیت دینے کی مثال دی ہے، اور اسے قوم لوط اور فرعون کے دور کی ہلاکت خیز برائیوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تو بہت سخت موازنہ ہے۔ ہاں،
ان کے مطابق مغرب نے خدا کے بنائے ہوئے فطری اصولوں کے خلاف کھلی بغاوت کر دی ہے۔ یعنی مصنف جدید ریاستی قانونوں اور سماجی تبدیلیوں کو خالصتاً الہامی اور قرآنی پیمانے پہ پرکھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن میں ظالم اور اخلاقی طور پر زوال پذیر بستیوں کے انجام کا ذکر ہے، مغرب اس وقت بالکل اسی راستے پر چل رہا ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی تصویر کے دوسرے رخ پر وہ روس یعنی آرتھوڈاکس عیسائیت کو رکھتے ہیں۔ ہاں، مصنف کا دعویٰ ہے کہ آرتھوڈاکس دنیا نے، خاص طور پر روس نے، مغربی تہذیب کے اس اخلاقی ایجنڈے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی روایت کو پکڑے رکھا ہے۔ جی، انہوں نے اپنے خاندانی اور روایتی مذہبی تشخص کو بچا کر رکھا ہے، اور مصنف کا ماننا ہے کہ یہ وہی آرتھوڈاکس عیسائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کی سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے سب سے قریب ترین دوست ہوں گے۔ ارے واہ، یہ بات تو بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نئی ہوگی اور شاید ہضم کرنے میں بھی مشکل ہو۔ مطلب موجودہ جیو پولیٹیکل اتحاد کو خالص مذہب کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ روس اور امریکہ کی لڑائی صرف نیٹو کی سرحدوں تک پھیلنے یا وہ جو گیس پائپ لائنز پر قبضے کی لڑائی ہے۔ ظاہری طور پر وہی لگتا ہے نا، لیکن مصنف کے نزدیک اس کے پیچھے بہت گہرے مذہبی محرکات ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب میں ایک خط کا بہت نمایاں ذکر ہے۔ کیسا خط؟ یہ خط یروشلم پر قبضے اور اس کی متنازع حیثیت کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل وہاں کے مقامی آرتھوڈاکس اور دیگر عیسائی رہنماؤں نے امریکی صدر کو لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے ایک یہودی ریاست کی یک طرفہ حمایت کرنے پر امریکی پالیسیوں کی شدید مخالفت کی تھی۔ اچھا، تو اس خط سے مصنف کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ مصنف اس خط کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مغربی عیسائیت، جو کہ صہیونزم کی حامی ہے، اور آرتھوڈاکس عیسائیت کے درمیان اسرائیل اور یروشلم کے مسئلے پر کتنا گہرا اور ناقابل مصالحت اختلاف ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی سیاسی پالیسی کا اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ مجھے آپ کی اس بات سے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے خاندانی جھگڑے کی طرح لگتا ہے جو کئی نسلوں سے چل رہا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرض کریں دادا پر دادا کا کسی آبائی زمین پر جھگڑا ہوا تھا، اور آج جو چوتھی یا پانچویں نسل کورٹ کچہری میں لڑ رہی ہے، وہ شاید یہ بھی نہیں جانتی کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا تھا، لیکن وہ بس ایک دوسرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ صحیح مثال دی۔ تو کیا مغربی اور آرتھوڈاکس دنیا کے درمیان یہ خلیج بھی اتنی ہی پرانی ہے؟ مطلب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ مصنف اس نزیاتی خلیج کی جڑیں آج سے کوئی 1000 سال پیچھے تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روم، جو مغربی عیسائیت کا مرکز تھا، اور قسطنطینیہ، جو آرتھوڈاکس عیسائیت کا مرکز تھا، ان کے درمیان 11ویں صدی میں جو علیحدگی ہوئی، وہ زخم آج تک نہیں بھرا۔ 1000 سال پرانا زخم؟ جی، اور اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور آیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1204 میں مغربی عیسائیوں کی فوجوں نے مسلمانوں سے لڑنے کے بجائے خود قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تھا اور وہاں شدید قتل و غارت کی تھی۔ ایک منٹ، عیسائیوں نے اپنے ہی ہم مذہب آرتھوڈاکس عیسائیوں کو تباہ کیا؟ جی ہاں، اور اس قتل و غارت نے آرتھوڈاکس دنیا کے دلوں میں مغرب کے لیے ایسی نفرت بھر دی جو آج تک موجود ہے۔ کتاب میں آرتھوڈاکس عیسائیوں کا ایک انتہائی مشہور اور تاریخی قول درج ہے جو اس تلخی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا قول ہے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے شہر میں کارڈنل یعنی مغربی عیسائی پیشوا کی ٹوپی دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم مسلمان کی پگڑی دیکھ لیں۔ ارے واہ، مطلب وہ مسلمانوں کے حکمرانی قبول کرنے کو تیار تھے لیکن مغرب کی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ پہلو ہے جو عام طور پر ہمیں کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ لیکن ایک منٹ، جب مسلمانوں نے یعنی سلطنت عثمانیہ نے آخرکار قسطنطنیہ فتح کر لیا تو پھر آرتھوڈاکس اور مسلمانوں کے تعلقات کیسے رہے؟ کیا مصنف نے اس پر بھی کوئی بات کی ہے؟ ہاں، اور یہاں دراصل مصنف نے کتاب کا شاید سب سے غیر معمولی اور متنازع دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، کیا دعویٰ ہے وہ؟ وہ سلطنت عثمانیہ کی جانب سے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس کی مشہور ترین عبادت گاہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے عمل کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ وہ اسے صریحاً ایک گناہ اور قرآنی احکامات کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ واقعی
ایک مسلمان مصنف کا یہ کہنا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا گناہ تھا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا جو تاریخ کے اس واقعے کو ایک عظیم اسلامی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی کیا منطق ہے؟ دراصل ان کی منطق مذہبی احکامات اور جیو پالیٹکس کا ایک ملاپ ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اسلام میں مفتوحہ قوموں کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنے کا واضح حکم ہے۔ جب عثمانیوں نے آیا صوفیہ کو مسجد بنایا تو مصنف کے نزدیک انہوں نے نہ صرف اس اصول کو توڑا بلکہ اس سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک نقصان بھی کیا۔ اسٹریٹجک نقصان؟ وہ کیسے؟ انہوں نے آرتھوڈاکس عیسائیوں کو جو مسلمانوں کے قدرتی حلیف بن سکتے تھے اپنے سے دور کر دیا۔ اس عمل نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا بیج بویا اور وہ تنہائی کا شکار ہو کر مغرب کی سازشوں کا آسان ہدف بن گئے۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ مصنف دراصل تاریخ کی ان غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کا فائدہ پھر تیسرے فریق یعنی مغرب نے اٹھایا۔ جی بالکل، انہوں نے ان کو تنہا کر دیا۔ اور کیا مصنف کے نزدیک روس میں ہونے والا 1917 کا جو بولشوک انقلاب ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی تھا؟ کیونکہ عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ روس کے غریب کسانوں اور مزدوروں نے بادشاہت اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک عوامی بغاوت کر دی تھی۔ دراصل مصنف اس عام تاریخی بیانیے کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بولشوک انقلاب کوئی عوامی تحریک تھی ہی نہیں بلکہ یہ آرتھوڈاکس روس کے خلاف مغرب کی ایک انتہائی گہری سازش تھی۔ مغرب کی سازش؟ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں، انقلاب کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ کمیونسٹوں نے مذہب پر پابندی لگا دی، ہزاروں چرچ تباہ کر دیے گئے، پادریوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ مذہب کو ریاست سے نکال دیا گیا۔ بالکل۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مغرب نے کمیونزم اور یہ جو ریاستی دہریت ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ روس کے اندر موجود آرتھوڈاکس عیسائیت کی روحانی اور سیاسی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل سکیں۔ وہ بنیادی طور پر مذہب کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ زاویہ تو واقعی سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ مطلب اگر ہم مصنف کی اس تاریخی اینک کو پہن لینا تو آج کی جدید دنیا کے کئی پراسرار پہلوؤں میں سمجھ آنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج نیٹو افواج مشرقی یورپ کی طرف بڑھ رہی ہیں یا وہ جو کرائمیا اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے تو مصنف کے مطابق آج جو فوجی دستے سرحدوں پر کھڑے ہیں وہ دراصل 1000 سال پرانے زخموں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ جی، وہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ مغربی دنیا اسی صلیبی جنگ کو آگے بڑھا رہی ہے اور روس اپنی مذہبی اور تہذیبی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مطلب تاریخ مرتی نہیں ہے، وہ بس کپڑے بدل کر نئے دور میں آ جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے تو پوری بات کا نچوڑ نکال لیا۔ مصنف کے نزدیک ہم آج کی سیاست کو ماضی سے کاٹ کر دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس عظیم جنگ کے انجام کے حوالے سے بھی تاریخ اور پیشگوئی کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ تو انجام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن کی سورت اور روم کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ایک وقت روم یعنی عیسائیوں کی شکست اور پھر ان کی عظیم فتح کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ پیشگوئی ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے گی اور اس آنے والی ایٹمی اور عظیم جنگ میں روس جو آج کے دور میں حقیقی آرتھوڈاکس عیسائیت کا نمائندہ ہے بالآخر مغرب پر فتح یاب ہوگا۔ یہ تمام تجزیہ مطلب آیات کو جدید دنیا پر منطبق کرنا اور ہزاروں سال کی تاریخ کو آج کے تنازعات سے جوڑنا، یہ سب ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ واقعی۔ لیکن دیکھیں، ہمارے اس پورے گہرے مطالعے کو سننے کے بعد ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آئے گا نا کہ بھائی مجھے سب سے کیا لینا دینا؟ میری زندگی میں تو مہنگائی ہے، نوکری کے مسئلے ہیں، روزمرہ کی پریشانیاں ہیں، مجھے اس 1000 سال پرانی بحث یا ان پیشگوئیوں کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ یہ سوال پوچھنا ہر انسان کا حق ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کو چلانے والی جو قوتیں ہیں اور عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے کروڑوں عوام، وہ دنیا کو صرف معاشی یا سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے۔ مطلب ان کے فیصلے کسی اور بنیاد پر ہوتے ہیں؟ جی، بہت سے لوگ حتیٰ کہ بہت سے ممالک کے جو پالیسی ساز ہیں وہ ان عالمی تنازعات کو الہامی، مذہبی اور تاریخی اینک سے ہی دیکھتے ہیں۔ ان کے ووٹ، ان کے جنگوں میں جانے کے فیصلے، ان کا خوف، یہ سب انہی عقائد پر مبنی ہیں۔
تو یہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ بالکل، اگر ہم ان بیانیوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ انسان آخر جنگ کیوں کرتا ہے، قومیں کیوں لڑتی ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں انسانی نفسیات کی اس گہرائی تک لے جاتا ہے جہاں انسان اپنی بقا کو ایک باقاعدہ مقدس فریضہ سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح۔ آپ مصنف کے ان دعووں کو مانیں یا بے شک مسترد کر دیں، لیکن آپ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی اسی طرح سوچتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ عقائد کس طرح حقیقت کو جنم دیتے ہیں، اور اسی بات سے مجھے وہ آخری سوال یاد آ رہا ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ضرور غور کریں۔ جی فرمائیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ قدیم صحیفوں اور پیشگوئیوں میں موجودہ دور کی جنگوں اور تباہیوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پیشگوئیاں واقعی پتھر پر لکھی ہوئی لکیریں ہیں جو بس مستقبل کا حال بتا رہی ہیں؟ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے خوف، نفرتوں اور مذہبی تعصبات میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ان پیشگوئیوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے خود ہی ایسی ہلاکت خیز جنگوں کا میدان تیار کر رہا ہے؟ یعنی سیلف فلفلنگ پروفیسی؟ بالکل۔ کیا ہم خود کو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر آپ مان لیں کہ آپ کا مخالف فرعون ہے یا بدی کی حتمی طاقت ہے، تو پھر اس سے بات چیت یا مذاکرات کا ہر راستہ تو آپ نے خود ہی بند کر دیا نا؟ ہاں، پھر تو گنجائش ہی نہیں بچتی۔ پھر تو حل صرف ایٹمی تباہی اور جنگ کی صورت میں ہی نکلے گا۔ کیا ہم پیشن گوئیوں کا شکار ہیں یا ہم خود ان پیشن گوئیوں کے سہارے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔